محمد وآل محمد بلند تر صلوات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم الأنبياء وخاتم السفراء سيد البطهاء المخاطب ياسين وطه أحمد المجتبى أبي الزهراء محمد المصطفى. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سادة العلا والأئمة الهدى واللعن على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، مولا کائنات کی شہادت کی یہ مجلسیں ہیں اور آپ اور ہم اس بات کے دعویدار ہیں کہ اس عظیم امام کے ماننے والے چاہنے والے شیعہ ہیں۔ آج اس مجلس میں چاہوں گا کہ گفتگو کے آغاز سے پہلے مطمئن ہو جاؤں کہ آپ پوری طرح سے سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی جاندار سے میں پڑھوں گا۔ کل کی مجلس میں ہم نے بتایا تھا کہ کل کی اور آج کی مجلس میں ہم حق اور باطل پر گفتگو کریں گے۔ حق کیا ہے؟ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذات برحق ہے، حق وہی ہے، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے وہ حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملائکہ ہیں تو حق ہے، موت ہے تو حق ہے، رزق ہے تو حق ہے، زندگی ہے تو حق ہے، فرشتے اور پھر انبیاء علیہ السلام یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حق۔ آج میں حق کے اس موضوع پر دوسرے اہم سوال کے ذیل میں چند معروضات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حق اور باطل میں فرق کل ہم نے ایک بتایا تھا کہ حق امر حقیقی ہے، وجود حقیقی ہے، جبکہ باطل امر عدمی ہے، جس کا وجود نہیں ہے۔ ایک حق نہ ہونے کو ہم نے نام دے دیا باطل، اس کا وجود خارجی اور حقیقی نہیں ہے۔ دوسرا فرق آج ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں کہ حق اور باطل میں فرق یہ ہے کہ حق کبھی بدلتا نہیں ہے اور باطل چہرے بدل کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 73 امت مسلمہ کے فرقوں میں ایک فرقہ، ایک مذہب ایسا ہے کہ جو اپنا رنگ کبھی نہیں بدلتا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے پہلے نے جو کہا اس کے اوسط نے بھی وہی کہا، اس کے آخر نے بھی وہی کہا۔ ہے تو 12 عدد میں، لیکن 12 میں کسی وقت بھی کسی زمانے میں ایک نے دوسرے کی ہرگز تردید نہیں کی۔
माशाअल्लाह। बल्कि जब किसी एक भुलक्कड़ ने आके पूछा, या अपना रसूलुल्लाह, कभी कभी हदीस सुनाते हुए मैं भूल जाता हूँ कि ये आपकी तरफ से हदीस मैंने सुनी या आपके जज की तरफ से या आपके बाबा की तरफ से, मैं ऐसे मौके पे क्या करूं? तो फरमाया, तो तुम अपने भूलने पर अफसोस भी ना करो, हम में से किसी की भी हदीस को किसी के भी नाम से बयान कर दो। क्यों? इसलिए कि जो पहले का कौल है वही आखिर का भी कौल। कुल्ले ईमानदार हाज़िरी। दूसरा फर्क हक और बातिल में यह है कि हक कभी बदलता नहीं है। हक का रंग एक होता है, ढंग एक होता है, अंदाज एक होता है, किरदार और गुफ्तार और रफ्तार में कोई फर्क नहीं होता। जहां जहां हक होगा वहां वहां एक जहती होगी, इत्तेहाद और वहदत का रंग होगा। यही वजह है कि हम हक की तारीफ में यही तो सुनते आए हैं, कल भी हमने यही सुना है कि हक तो अल्लाह की जात है और जो कुछ अल्लाह की तरफ से है, ना अल्लाह में कोई इख्तिलाफ है, उसकी जात में ना कोई दोगालियत है, ना उसकी जानिब से जो चीजें आती हैं उसमें कोई दो तरीके होते हैं। उनमें एक ही रंग होता है। हक कभी बदलता नहीं है और बातिल की बदकिस्मती यह है कि वो बदलता रहता है, उसको बदलने पर मजबूर होना पड़ता है। अब जरा तीसरे फर्क की तरफ तवज्जो करें। हक को हक जाहिर करने के लिए किसी भी मौके पर, किसी भी जमाने में बातिल का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात। हक की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है। हक को जाहिर करने के लिए बातिल का सहारा, मसलन अगर मौला अली की हकानियत को साबित करना हो तो हमें झूठ का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें झूठी रिवायात की जरूरत ही नहीं है, हमें बददियानती बददियानती करने की जरूरत ही नहीं है, इबारतों में कलाम में हेरा फेरी करने की जरूरत ही नहीं है, मुगालता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हक है तो फिर हक के अंदर ही हक दलील होती है। क्या हक है तो फिर उसके लिए दलील भी हक ही है, किसी बाहर से दलील लाने की जरूरत नहीं है। इसके मुकाबिल में कितना कमजोर है बातिल कि वो हमेशा अपने सर को उठाने के लिए भी हक का सहारा तलाश करता है। हक का सहारा लेकर बातिल सर उठाता है। अगर हक सहारा ना दे तो बातिल सर भी ना उठा सके। हक का सहारा लेता है। मसलन बातिल चाहता है कि आपके दिलो दिमाग में जाकर कुछ काम करे, असर दिखाए, तो सहारा हक का किस तरह लेता है? एक ऐसी बात का लेता है जो हक है और आपकी फितरत और आपका ज़मीर उससे मानूस है, आप उसे आने देते हैं करीब। लेकिन बाद में पता चलता है कि इसने बात तो हक की थी लेकिन काम बातिल का कर रहा था। ये आया है बातिल हक को मिटाने के लिए, हक को दबाने के लिए। मौलाए कायनात के मुकाबिल में पूरी तवज्जो से बिस्मिल्लाह। मौलाए कायनात के लिए मैंने कल भी बताया था, अल्लाह ने कहा अली हक है। आप पूछ सकते हैं अल्लाह ने जहां अपने हक होने का ऐलान किया है ना, वहीं अपना नाम अली बताया है। जिस आयत करीमा की हमने तिलावत की है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिही हुवल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलियुल कबीर। अब पैगंबर ने भी अली को हक करार दिया, अली मअल हक वल हक, और ये ऐसी बरहक आयत हदीस है कि जो ना मानने वालों की किताबों में मौजूद है। पता चलता है कि कुछ काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हाथ में ऐसे रखे हैं कि दुश्मन चाहे भी तो वो काम अंजाम नहीं दे सकते। मसलन इस हदीस को मिटाने की कोशिश की गई, भुलाने की कोशिश की गई, लेकिन
ایک نے بھولا تو دوسرے نے اس کو لکھ دیا، دوسرے نے بھولا تو تیسرے نے اسے لکھ دیا، لکھنے کے بعد پچھتانے والے پچھتاتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ حدیث اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر آ گئی ہے، تو پھر آسان ترین حدیث جو لوگوں کی زبانوں پر آ گئی ہے اس کا مٹانا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ رہ گئی حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ مولا علی نے بھی فرمایا، کل بھی میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، وما شکل کو قرآن، وہ نہج البلاغہ ہے قرآن مجید کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب، کہ مولا علی نے فرمایا کہ ما شکل تو فی الحق مذ رؤیتہ، جب سے میں نے حق کو دیکھا ہے کبھی اپنے حق ہونے میں کبھی شک نہیں۔ اب حق کے مقابل میں جو کچھ ہے ہم نے کل بتایا تھا باطل ہے، لیکن باطل کتنا کمزور ہے کہ حق کے مقابل میں کوشش کرتا ہے کہ سر اٹھانے کے لیے کیا کرے، باطل کا سہارا لے۔ یہ دوسرا فرق جو میں بتا رہا ہوں، آج کے حساب سے تیسرا فرق ہے، کل ایک فرق بتایا تھا، آج کے حساب سے دوسرا یہ فرق ہے۔ پہلا فرق کیا تھا؟ تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، ذہنوں کو تیار رکھیں، آج کی مجلس سے بھی ہمیں کچھ لے کر اٹھنا ہے۔ مولا علی کی مجلس میں آئے اور کوئی بغیر علم کی خیرات کے واپس چلے جائے، کہ یہ ممکن ہے؟ ہمارے یہاں تو ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج جو ہم نے دو فرق بتایا، پہلا فرق کیا تھا؟ آج جو ہم نے بتایا، حق کبھی بدلتا نہیں، باطل ہمیشہ بدلتا۔ دوسرا فرق، حق کبھی بھی اپنی پہچان کے لیے، پہچانوانے کے لیے، تعارف کے لیے باطل کا سہارا نہیں لیتا، جبکہ باطل ہمیشہ سر اٹھانے کے لیے کس کا سہارا لیتا ہے؟ حق کا سہارا لیتا ہے۔ اب ذرا سنیے کہ جب دیکھا کہ علی کے باطل ہونے کو کسی بھی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے اور لوگوں کے ذہنوں سے علی کے حق ہونے کی حقیقت کو دور نہیں کر سکتے، میں ساتھ چل رہے نہیں چل رہے؟ بسم اللہ۔ حق ہونے کو جھٹلا نہیں سکتے، باطل ہونا علی کا ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کے مقابل میں کھڑے بھی ہوں، باطل ہیں پھر بھی کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کیا؟ قرآن کو نیزے پہ اٹھایا، سہارا لیا کس کا؟ حق کا۔ کس کے مقابل میں؟ حق کے مقابل میں۔ اب میرے ساتھ چلیں، یہاں ایک اور عظیم حقیقت کا آج انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم حقیقت یہ ہے کہ کاغذ پر لکھا ہوا قرآن بڑا احترام صحیح، محترم صحیح، بڑا معظم صحیح، بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتے، بغیر وضو کے اس کے حروف کو چھو نہیں سکتے ہیں، اس کا بڑا احترام ہے، بغیر کسی طہارت کے اس قرآن کو کہ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے آپ چھو نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علی ایسا قرآن ہے کہ یہ کاغذی قرآن بھی علی کے مقابل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ بھی احترام کے قابل نہیں رہ جاتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق جو سراپا ہے، زندگی کے ساتھ بولتا ہوا حق ہے، وہ علی ہے۔ لہذا کاغذی قرآن کو اٹھایا، سہارا لیا کس کا؟ حق کا۔ مقصد کیا تھا؟ کہیے نا، باطل۔ حق کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لیے باطل نے سہارا لیا کس کا؟ حق کا۔ میرے مولا نے کیا خوبصورت اس موقع پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا، یہ قرآن جو میرے مقابل میں آیا ہے نا، اس کو قرآن نہ سمجھو، کلمۃ حق یراد بہا الباطل، ہے تو حق لیکن باطل اس سے مراد ہے، مقصد پیچھے باطل ہے، لہذا چونکہ اس کے پیچھے مقصد باطل ہے، لہذا اس قرآن کو بھی چھوڑو اور بات علی کی سنو۔ قرآن کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن کاغذی قرآن علی کے مقابل میں آ جاتا ہے تو پھر کوئی حیثیت۔ ازواج رسول امہات المومنین ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں۔ بعض لوگ اپنے تھوڑا سا افراطی بن جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہو کر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم فلاں فلاں
پیغمبر کی زوجہ کو ام المومنین نہیں مانتے. قرآن نے کہہ دیا تو آپ کو ماننا پڑے گا. حق ہے تو ماننا پڑے گا. یہ اور بات ہے کہ ہر ماں اپنا حق ادا نہیں کر پائی. سلام پڑے محمد والے محمد. ضروری نہیں ہے کہ ماں ہر طرح سے ہر ماں اپنا حق پورا کرتی ہو. ماں اگر صحیح معنوں میں حق پورا کر دے, اپنا ادا کر دے, تو دنیا میں کوئی نالائق اولاد ہی نہ ہو. دنیا میں نالائق اولاد کا ہونا بتا رہا ہے کہ ہر ماں اپنا حق پورا نہیں کرتی ہے. جب عام ماؤں کے اندر ایسی بات ہے تو مومنین کے ماؤں کے اندر بھی ایسی بات ہے. صلوات پڑھیں. لیکن بات حق کی ہے کہ قرآن نے کہہ دیا امہات المومنین, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ حق کی بات بھی, حبیب رسول بھی, ناموس رسول بھی, عزت رسول بھی کسی ناقے پر سوار ہو کر آتی ہے حق کے مقابل میں, جسے علی کہتے ہیں, سبحان اللہ, تو مولا کائنات کو ذرہ شک نہیں ہوتا, ذرہ برابر خوف نہیں آتا ہے. اس ناکے کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں. یہ ناکے کی ٹانگیں نہیں کٹ رہی ہے, باطل کے سر اڑائے جا رہے ہیں. اس جمل کی ٹانگیں نہیں کٹ رہی ہیں بلکہ باطل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مولا نے واضح کر دیا کہ کسی بھی رنگ میں, کسی بھی شکل میں, کسی بھی صورت میں اگر کوئی حق کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے باطل, تو تم اسے پہچان لو, اس لیے کہ تم حق کو پہچان گئے ہو. حق کو پہچاننے کے بعد جو حق کے مقابل میں آیا وہ باطل. بہت ساری مشکل ہماری بھی اس دور میں موجود ہے. ہم حق کو پہچان نہیں پاتے. حق اگر میرے ساتھ چل رہا ہے تو وہ تو آسانی سے میں پہچانوں گا, اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹوں گا, شور بھی مچاؤں گا. لیکن جب میں حق سے کسی طرح جدا ہو جاؤں, پھسل جاؤں, اور حق بظاہر جسے میں پسند نہیں کرتا اس کے ساتھ ہو جائے, تو پھر وہ حق بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے بھی معیار اپنی ذات کو قرار دیا ہے کہ اپنی ذات پسند ہے تو پھر حق ہے, اور اپنی کو پسند نہیں ہے تو وہ حق نہیں ہے. یہ عجیب و غریب ہے نا. لوگ خدمت کرتے ہیں, خود ہیں عہدے میں تو خدمت, خود عہدے پر نہیں ہے تو خدمت بھی کچھ نہیں ہے. نہ مولا یاد آتے ہیں, نہ حسین یاد آتے ہیں, نہ علی یاد آتے ہیں. معلوم ہوا کہ حق کو بھی آپ نے اپنی ذات کے اندر محدود رکھا ہوا ہے کہ اگر میری ذات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو ہم ساتھ دیں گے, اور اگر ذات سے جدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق نہیں رہ جاتا. ہم سب کی اصلاح ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. علی کے ماننے والے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ حق والے ہیں, حق کے ماننے والے ہیں. حق کے ماننے والے ہیں, نفس کے ماننے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پوری توجہ سنیے گا. حق کی اس دوسری پہچان کو بھی آپ نے سنی. سہارا لیتا ہے باطل, حق کسی کا سہارا نہیں ہے, اپنی جگہ پر اٹل ہے, کھڑا ہوا ہے, اسے کوئی ادھر ادھر کر نہیں سکتا. تیسرا ایک فرق سنا کر کے پھر میں آج کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ کل کی گفتگو جو رہ گئی تھی اس کو میں تکمیل تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آج کا اہم سوال اٹھایا جائے. تیسرا فرق حق و باطل میں یہ ہے, توجہ سے سنیے گا, کہ حق اگر بنیادی ان دو چیزوں کو سمجھ لیں تو واضح ہے. حق جیسے قرآن روشن ہے وہ بھی روشن ہے, جیسے اللہ نے کتاب مبین کہا وہی حق المبین بھی کہا. روشن ہے, واضح ہے, دیکھنا چاہے تو صاف دکھائی دیتا ہے, جبکہ باطل دکھائی نہیں دیتا. باطل بالکل نہیں دکھائی دیتا. کیوں؟ اسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے.
وہ تو حق ہی کا سہارا لے کر چل رہا. شیطان کبھی بھی آپ کو نہیں کہتا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو یار, نماز پڑھنا کوئی اچھی چیز ہے, بالکل نہ پڑھو, آرام سے سو جاؤ. کبھی شیطان آپ کو یہ نہیں کہتا, کیونکہ آپ کے اندر سے اس کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے گی کہ تم تو بالکل کھلم کھلا خدا کے دشمن ہو, نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں, نماز پڑھو, اچھی چیز ہے, ضرور پڑھو, لیکن ابھی کیا جلدی, ہمیں ساتھ چل رہے, ابھی کیا جلدی ہے. آپ کو کسی موقع پر اپیل کی جا رہی ہے, آپ کے جیب میں پیسے بھی ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ کار خیر میں کچھ حصہ ڈالیں, آپ نے جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا, شیطان کہتا ہے دینا ضرور, لیکن ابھی کیا جلدی ہے, بعد میں دے لینا. وہ بعد آنے نہیں دیتا, آپ کو ٹالتا ہے, کیا بات, بھلاتا ہے, آپ کو بھولنے کی اس اندر سے موجود کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہوا دور کرتا ہے آپ سے. کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل نہ دو. میرے ساتھ چل رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ استاد شیطانوں کے بھی کچھ انسانوں کے اندر ہیں کہ جو کام شیطان بھی نہیں کرتا وہ کر لیتے ہیں, اور وہ تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ ان کو نہ دو, ان کو نہ دو, ایسا نہ کرو, ویسا نہ کرو. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. حق پوری توجہ سے سنیے گا, واضح ترین وجود ہے, جبکہ باطل اس کا چونکہ وجود نہیں ہے, اس کا سمجھنا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ بظاہر وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, بظاہر وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. اب ذرا دیکھیے پہچان کتنی مشکل ہو جاتی ہے. صحابہ ہیں سارے پیغمبر کے, پیغمبر گئے ہیں ٹہلنے کے لیے افطاری کے بعد مدینے سے باہر کی گلیوں میں, دیکھتے ہیں بہت خوبصورت گھوڑا ہے, اس کے ہاتھ میں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے. کہا اس کو کیا تم بیچنے کے لیے لائے ہو؟ کہا ہاں بالکل. کہا بہت اچھا گھوڑا ہے, کتنے میں تم بیچ رہے ہو؟ کہا 200 دینار. کہا تم کو اس کی قدر نہیں معلوم ہے, یہ بہت اچھا گھوڑا ہے, اس کی قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس نے کہا اچھا تو پھر 300 دے دیجیے. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں, صحابی ہیں, اور پیغمبر خریدنا چاہتے ہیں اور یہ بیچنا چاہتے ہیں, اس کی قیمت سے زیادہ. پیغمبر نے انصاف, یہ دیکھیں حق یہی ہے نا, حق یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بیچارہ بھولا بھالا قدر نہیں جانتا, قیمت نہیں جانتا, سستے میں بیچ رہا ہے تو اس سے بھی کم کر کے آپ خرید لو اور اپنے آپ کو کہو کہ عقل مند ہو. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے, بلکہ یہ چالاکی ہے کہ جو آپ کو حق سے دور کر رہی ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں, اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ گھوڑا بہت اچھا ہے. کہ اچھا تو پھر 400 دے دیجیے. ادھر یہ قیمت بڑھاتا جا رہا ہے, ظرف کو چھوٹا کرتا جا رہا ہے. نہیں چل رہے میرے ساتھ, تمہیں کیا کرنا, قیمت بڑھا رہا ہے, ظرف کو چھوٹا کرتا جا رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا نہیں, بہت اچھا گھوڑا ہے, اس کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر 500 دے دیجیے گا. کہا ٹھیک ہے 500 اس کی قیمت مناسب ہے, ہم لوگ چکاتے ہیں. پیغمبر قیمت کو بڑھاتا ہے کیونکہ حق کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز کی صحیح معنوں میں قیمت ادا کی جائے, ہر چیز کی قیمت ادا کی جائے. پیغمبر نے 500 دیا. اب اس کے اندر جو ظرف کم ہوتا جا رہا تھا نا, اس نے دیکھا کہ نعوذ باللہ پیغمبر تو ہمارے الفاظ میں ہم بھی اگر ہوتے نا معذرت کے ساتھ ہم یہی سوچتے بہت بیوقوف ہے, نعوذ باللہ نقل کفر نباشا. لیکن اچھا اس کے اندر شیطان نے وسوسہ کیا. 500 لیا, جیب میں رکھا, کہا حضور ایک سیکنڈ کے لیے ذرا مہار مجھے دیجیے واپس. میں نے دیا مہار آپ کے لیے کہتا ہے جائیے خدا حافظ. کیا بات ہوئی؟ کہ بات یہ ہے کہ میرا گھوڑا ہے میرے ہاتھ میں. پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اس کو خریدا ہے. کہ اچھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ایک صحابی کا قصہ سنا رہا ہوں, اور یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے, ہماری کتابوں میں نہیں ہے.
کہا جائیے اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ مدعی ہیں، میں منکر ہوں، مدعی گواہ پیش کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آپ یہاں کیا بات ہے؟ کہا دیکھو نا، میں نے اس سے گھوڑا خریدا، پیسے اس نے مجھ سے لے لیے اور رسی گھوڑے کی لے کر کے کہتا ہے کہ میں نے صرف دعویٰ کیا ہے تو گواہ پیش کروں۔ کہا میں اجازت ہو تو اس سے بات کروں؟ کہا بات کر کے دیکھو۔ کہا شیخ تو نے یہ کیا کیا؟ لگتا ہے کہ جتنے ایسے کام ہیرا پھیری کے کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد کہا شیخ یہ کیا سن رہا ہوں؟ کہا میں ان کی شریعت کے عین مطابق گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خریدا، میں انکار کر رہا ہوں، وہ مدعی ہیں، میں منکر ہوں، مدعی کو گواہ پیش کرنا چاہیے انہی کی شریعت کے مطابق، انہی کی شریعت کے مطابق مدعی کو کیا کرنا چاہیے؟ گواہ پیش کرنا چاہیے۔ کیا بنا؟ حضور ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ جب باطل حق کا سہارا لے کر سر اٹھاتا ہے تو اچھے اچھوں کے سر چکرا جاتے ہیں۔ آپ نہیں کیا کرتے، آپ کی مرضی ہے، اچھے اچھوں کے دماغ ٹھکانے نہیں رہتے۔ اب یہی تو بات کرا، شریعت کا حکم ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مدعی ہو، پیغمبر کی شریعت ہے، ایک منکر ہو، دوسرا مدعی ہو، مدعی کو چاہیے کہ گواہ پیش کرے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حق کے مقابل میں حق سامنے آ گیا، باطل نے حق کا سہارا لے کے سر اٹھایا، بات سمجھ میں نہیں آئی، صرف یہ کہہ کے منہ لٹکائے ایک طرف ہو گئے کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ اچھا کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ یہ ہر موقع پر تلوار نکال لینے والے آج بڑے شریعت کے پابند ہو گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا میں نے خریدا، اس نے انکار کیا اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی شریعت کے مطابق مدعی کو گواہ پیش کرنا چاہیے۔ اس سے بات کی، بات سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کو جلا رہا ہے۔ آج مولا کائنات کی مجلس ہے نا، بسم اللہ، فرمایا کہ اب ایسا آئے گا کہ جو ایسا فیصلہ کرے گا کہ جس فیصلے کی مثال قیامت تک دی جائے گی۔ کیسا چلے گے؟ قیامت تک چلے گا اس کا فیصلہ، اس فیصلے کو اللہ بھی پسند کرے گا اور اس کا رسول بھی پسند کرے گا۔ اس فیصلے کے بعد کسی کو شبہ کی بھی گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ اتنے میں مظہر العجائب امام الغرائب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سلام کیا۔ پیغمبر نے سلام کے جواب علیک السلام یا ابا الحسن۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی میں نے اس سے گھوڑا خریدا، توجہ کیجئے، بسم اللہ، میں نے اس سے گھوڑا خریدا، اس کے بعد اس نے قبضہ گھوڑے پر کرنے کے بعد انکار کر دیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جھٹلا دیا؟ پوری توجہ سے کہا آپ کو جھٹلا دیا؟ کہا ہاں علی اس نے مجھے جھٹلا دیا۔ مولا
بازی میں کسی کا قتل کر دیا، اتنی سی بات تھی اور یہ ایک بہت بڑا قتل ہو گیا۔ نعوذ باللہ، ان کے خیال کو میں اپنی طرف سے زبان دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، ہم اتنے تو امین ہیں، کتابوں میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ میں ان کے خیال کو اپنی زبان دے رہا ہوں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ گویا سمجھا ہوگا کہ آج علی نعوذ باللہ بری طرح پھنس گئے ہیں، ایک مرڈر کیس میں پھنس گئے ہیں۔ قریب تھا کہ مدینے میں اس کا پروپیگنڈا ہوتا، جا ہی رہے تھے کہ رسول اسلام نے دونوں کو پکڑ کے کہا علی تم نے جو فیصلہ کیا ہے حق کا فیصلہ تھا، حق کی دلیل بھی دے دو، حق کا فیصلے کے لیے حق کا ہی سہارا چاہیے، حق کی بات کو ثابت کرنے کے لیے حق بات ہی سے دلیل دینی چاہیے۔ کہ یا رسول اللہ صدقنا کا، اے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے زمینوں پر بھی تصدیق کی ہے، آسمانوں میں بھی آپ کی تصدیق کی ہے۔ آپ کے خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو نبی کو جھٹلا دیتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور مرتد کی سزا موت۔ کل کی گفتگو آپ نے جو سنی اگر صحیح معنوں میں ان بزرگوں کو بھی معلوم ہوتی کہ پہلے حق کو پہچانو پھر دیکھو کہ حق کے مقابل میں کیا ہے، اگر وہ یہ جانتے تو رسول کو حق مان کر بھی کیا رسول کو جھٹلانے والے کو بھی شریعت کا پابند سمجھتے ہیں؟ نہ سمجھتے، بلکہ وہ کام جو علی نے کیا ہے پہلے ہی کر دیتے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ حق کو نہیں سمجھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہ صرف معاملہ ایک گھوڑے کے خرید و فروخت کا سمجھتے رہے، بات گھوڑے کے خریدنے بیچنے کی نہیں ہے، بات رسول کی تصدیق یا تردید کی ہے۔ جو رسول کو جھٹلا دے کیا وہ بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ واہ قبلہ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ حق کو پہچانو۔ ہمیں آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیچارے تو 1400 سال کے بعد بھی فدق 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 گھٹورا پیٹتے ہیں۔ چند درختوں کے ایک باغ کی کیا حیثیت تھی، خاتون جنت ہے یہ بھی کہتے ہیں، پھر وہ درختوں کے لیے روتے ہیں۔ آج بھی ہم ان کی خدمت میں بھی عرض کریں، بار بار عرض کر چکے ہیں، پھر بھی عرض کرتے ہیں کہ یہ کھجور کی درختوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ درختوں کے لیے رونا نہیں ہے، یہ سیدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ کے جھٹلانے کا معاملہ ہے۔ کیا بات فدق کی نہیں ہو رہی ہے، جھٹلائے جانے کی ہو رہی ہے۔ اگر حق ہے سیدہ تو پھر حق کی بات کو چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو جھٹلانے سے کوئی پھر انسان نہیں رہ جاتا ہے۔ سلام پڑھے محمد محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے، محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ارے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، ارے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، جائیں تو کدھر جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ اللہ صلوات تو پڑھے محمد حق کو پہچانو، پھر دیکھو کہ آپ کے مقابل میں جو بھی ہے جیسے بھی ہے وہ باطل ہے، اس کو کسی بھی رنگ سے لے کر آئے، چاہے وہ رسول اللہ کی شریعت ہی رسول اللہ پہ تھوپنے کی کوشش کرے۔ شریعت کا حکم تو معلوم ہو گیا لیکن اسلام کی بنیاد معلوم نہ ہو سکے۔ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ رسول کو تم نہ چھٹ لو، پیغمبر کی تصدیق کرو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہاں یہ غلطی بھی کیوں ہوئی،
रसूल को अपने जैसा समझते रहे। प्रॉब्लम ये हुई कि रसूल को अपने जैसा समझ लिया, जबकि एक मुसलमान को झुटलाने से कोई मुर्तद नहीं होता, रसूल को झुटलाने से। बस सजा भी मुर्तद को आज तक किसी ने दी है तो अली ने दी है या औलाद अली ने दी है। आज तक मुर्तद को सजा तारीख पड़ गई है। जाइए देखिए, उठाकर देखिए, गुस्ताखान रसूल, गुस्ताखान रिसालत, जितने भी तौहीद करने वाले हैं उनको सजा किसने दी है? अली ने दी है या औलाद अली ने दी है या अली वालों ने दी है? चाहे वो उस जमाने का मुर्तद था जिसने नबी मुकर्रम को झुटलाया था, या आज के जमाने में कोई जो रुश्दी था उसके लिए भी सजा मुकर्रर करने वाला कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद था जो हक को जानता है, हक को पहचानता है और फिर परवाह नहीं करता कि बातिल किस रूप में आ रहा है। हर रूप में आता है बातिल तो वो पकड़ा जाता है। क्यों? इसलिए कि हक जब समझ में आ गया है तो फिर हमें कंफ्यूज होने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज हक और बातिल की गुफ्तगू का जो कल से मरबूत मसला था वो हल हुआ। आज बुनियादी एक और अपनी जिंदगी में मैं हमेशा तारीख ही में आपको गुम नहीं देखना चाहता। मजलिसों में आए तो हाल को भी समझे। मौला अली के लश्कर वालों की प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने जमाने के हाल को नहीं समझ सकते थे। अंबिया की बात करते तो सबको मालूम था बनी इसराइल ने क्या किया, हजरत मूसा के साथ क्या हुआ, हजरत हारून के साथ क्या हुआ, वो पूछे तो बता दे। लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं फखरे मूसा के साथ, फखरे हारून के साथ, उनको समझ में नहीं आया। क्यों? इसे कि हाल से बेखबर। हमें भी दुश्मन चाहता है कि तारीख ही में बंद रखे, कि आप तारीख ही में उलझे रहे कि कौन क्या किस तरह किसको हुकूमत मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, क्या था क्या नहीं हुआ, कौन सही था कौन गलत था। अब क्या है, कौन सही है कौन गलत है, इस पर तवज्जो न करो। ये दुश्मन की कोशिश है। हाल को भी समझे। हाल को समझने के लिए हक की गुफ्तगू जो आज मैं करने जा रहा हूँ, माजरत के साथ, किसी को बुरा भी लगता है मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि हक की गुफ्तगू का हक अदा किया जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक की बात अकायद की दुनिया से निकलकर अमल की दुनिया में जब आती है तो एक और कंडीशन भी उसके साथ जुड़ जाती है। पूरी तवज्जो सुनिएगा। बिस्मिल्लाह। मैंने क्या अर्ज किया था कि जो हक अल्लाह की ज़ात हक है और अल्लाह की तरफ से जो है वो हक, अमल भी वही हक है जो अल्लाह की तरफ से आए। अगर हम अपनी तरफ से कोई अमल बनाए चाहे वो कितना ही खूबसूरत और हसीन और दिलकश हो, वो अमल हक नहीं। तरावीह की नमाज इसीलिए हम नहीं पढ़ते हैं कि हक नहीं। रसूल की तरफ से या अल्लाह की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया, इसलिए नहीं पढ़ते। अच्छी बात है कुरान की तिलावत, किसने कहा ऐसे ही तिलावत कोई करे तो कोई हर्ज नहीं है। कुरान की तिलावत के लिए भी अल्लाह ने कहा कि फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जिस तरह से भी तुम कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो, तो फिर इस एतबार से तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाकायदा अगर कोई इबादत साख्ता इबादत जारी इबादत होती है और वो अल्लाह की तरफ से नहीं है या रसूल ने उसको एंडोर्स नहीं किया है तो वो हक, मेरे साथ चलिए, नहीं है। कहिए ना, आपको भी कभी शक नहीं होना चाहिए। आप कभी दबे लफ्जों में कहते हैं तो मुझे भी लगता है कि आप कभी नहीं पढ़िए ना। जो अल्लाह की तरफ से नहीं है वो हक, लेकिन इसके कबूल होने के लिए एक और कंडीशन है। अल्लाह की तरफ से हो अमल, अल्लाह के लिए हो अमल। क्या बात, क्या बात। ये कंडीशन अमल के लिए। हक उस वक्त हक होगा जब दो कंडीशंस के साथ हो, अल्लाह की तरफ से हो और अल्लाह के लिए हो। नमाज अल्लाह की तरफ से है। अगर मैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ूं वो हक नहीं। नमाज हक होकर भी हक नहीं। क्यों? इसलिए कि लंगड़ी है, एक शर्त है दूसरी शर्त नहीं। दो शर्तें हो गई ना, मेरे साथ चले कि नहीं चले? किसी को दिक्कत हो रही है तो मुझे पहले हाथ उठाकर बता दे कि मैं समझ नहीं
اپنی بات. اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر باقاعدہ میرے ساتھ چلیں. بسم اللہ. سلمان کو پڑھے محمد والا. عمل اس وقت حق ہوگا جب دو کنڈیشنز پوری، دو ستون پر اس کا استوار ہو، اس کے دو رکن، دو ایلیمنٹس ہو. ایک بھی نہیں ہے تو پھر لگنی ہے. نماز اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. حج اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن اللہ کے لیے ہو، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے لیے ہو تو پھر حق. حج کرنے جائے، ہر سال کرنے جائے، مقصد اس کا ایک کچھ پیسے کمانا ہے یا وہاں جو ہے کچھ اور کام کرنا ہے، اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کو جب پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ شوق چڑھ جاتا ہے کہ میں لوگوں میں حاجی کہلا دوں، مشہور ہو جاؤں. اگر اس کے نام کے ساتھ کسی نے غلطی سے حاجی نہیں لکھا تو احتجاج. حاجی نہ لکھنے پر احتجاج. تو پھر یہ حج کیا حج ہے؟ جو اپنی ذات کے لیے ہو. کوئی بھی عمل اگر انسان کرے تو حق اس وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے عمل ہو اور اللہ کے لیے ہو. اس بات کو ذہن میں رکھیں. بہت سارے ہم اچھے کام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، اس میں پہلی کنڈیشن تو پوری ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، وہاں سے ہے. جہاں ہمارا اختیار ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر کے اسی کے لیے کریں، وہاں ہم ڈگمگا جاتے ہیں. 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ پاتے، مشکل ہوتی. کسی کو پہلے تو دیتے نہیں ہیں، کبھی دینے پر آئے تو بغیر بتائے دے نہیں سکتے. شور پہلے مچائیں گے، بعد میں ہم نے ایک جگہ پر کہا کہ بھائی عطا کرو تو کم ہی صحیح، ایسی کرو کہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان وہ راز رہے، کسی کو خبر بھی نہ ہو. کہا قبلہ میں ایسے ہی کرتا ہوں. میں نے کہا پھر مجھے کیوں بتاتے؟ یہ عجیب و غریب ہے. اندر کا نفس بڑا شیطان ہے. یہ اندر کا جو ہے نا، یہ جو خواہش بے نفس ہے نا، انسان کو تباہ کرتا ہے. نیک عمل کرتا بھی ہے انسان تو اس کو جب تک کہ خراب نہیں کرتا اسے چین نہیں ہے. اس کو خراب کر لیا ہے چھوڑو نہیں، بتاتے رہو. بعض لوگ ہیں بار بار جا کے تھوکتے رہتے، کیا ہوا بھائی؟ الحمدللہ روزے سے. اچھی بات ہے، سب روزے سے. میں باتیں کچھ طرز کر رہا ہوں اور فیکٹ کر رہا ہوں، کرنٹ افیئرز پر کر رہا ہوں. ہماری حالات، کیونکہ ہمیشہ لوگوں کی شخصیتوں کی حالت پر گفتگو کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے ہمیں. جب ہماری اپنی حالت بیان ہوتی ہے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا نہیں ماننا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہماری اپنی اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے. خدا کے لیے عمل اگر نہیں ہے تو پھر وہ حق نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کی جانب سے کیوں نہ ہو. ٹھیک. ہم نے کہا کہ بھائی کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. ان کا قبلہ میں ایسے ہی ہوں. میں نے کہا وہ تو مجھے آپ نے بتایا. کہنے نہیں خیر میں نے تو بول بات بتائی نا، میں نے عمل تو نہیں بتایا نا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اچھی بات. کیا آپ نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کام ہم کریں اور بیوی کو معلوم نہ ہو؟ میں نے کہا پھر چھپایا تو کس سے چھپایا؟ بیوی کو بتایا تو پوری امت کو بتایا. اس میں چھپانے کا کہاں آپ کا عمل جو ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج مولا علی کی مجلس سے مولا علی کے اخلاص کو کچھ حاصل کریں. مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے اگر ذوالفقار بھیجی ہے تو زور بازو دے کر نہیں بھیجی ہے. کسی کو اگر یہ معلوم ہے اور اسی پر اکتفا کرتا ہے تو اصلاح کرے. مولا علی کی شجاعت ظاہری کو دیکھ کر کے ذوالفقار نہیں آئی ہے، مولا علی کے اخلاص جہاد کو دیکھ کر. اخلاص. بعض لوگوں نے وہ جو انگوٹھی میرے مولا نے دی ہے اس کی قیمت بہت بڑا چڑھا کہ حضرت سلیمان کی حکومت کے برابر اس کی قیمت تھی، پتہ نہیں کیا کیا اس کی قیمت تھی، اس کا وزن اتنا تھا، اتنا یہ تھا. وہ انگوٹھی کی قیمت کو دیکھ کر کے اللہ نے سورہ بھیج دیا اور آیت ولایت نازل کر دی؟ نہیں، اخلاص کو دیکھ کر. سبحان اللہ. علی تو دشمن کو قابو میں کرنے کے بعد بھی
اللہ کی رضا کے لیے اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کے اندر اپنی خواہش نفس کی ذرا برابر بھی شامل ہو۔ اخلاص ایسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگوں میں سے بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو معصوم ہے، ہم کہاں ویسے ہو سکتے ہیں، مولا علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سلمان جیسے تو ہو سکتے ہیں، ابو ذر جیسے تو ہو سکتے ہیں، مقداد جیسے تو ہو سکتے ہیں، عمار یاسر جیسے تو ہو سکتے ہیں، میثم تمار جیسے تو ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو عظیم صحابی ہیں، صحابی کے ساتھ ساتھ ان کو جن جن لوگوں نے فالو کیا وہ ہستیاں ہیں، ان کو جیسے تو ہو سکتے ہیں۔ اخلاص کم از کم چند عمل کو، ہمارے عمل کو یاد رکھیے گا، ان دو شرطوں کے ساتھ حق عمل اس وقت ہوگا کہ آپ کی نجات کا وہ عمل ضامن بن جائے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بھی ہو اور اللہ کے لیے بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عمل کو اللہ کاؤنٹ نہیں کرنے والا۔ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، اعمال شب قدر ہے، آپ نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، کتنی دعائیں آپ نے کی، کتنے آپ نے سجدے کیے، کتنی دفعہ تسبیح آپ نے پھیری۔ کہ بعض لوگ تسبیح اپنے ہاتھ میں لیتے تو ہے لیکن تسبیح پھیرنے میں ذہن کہیں اور کام کرتا رہتا ہے، تسبیح پھیروں کس کو پھیروں، تسبیح پھیروں کس کو پھیروں۔ کتنے ان سب چکروں میں نہ رہے۔ اللہ نے عمل کو گننے کے لیے نہیں مانگا ہے، تولنے کے لیے مانگا۔ بہت۔ اور تولنے کا جو وزن ہے وہ اخلاص ہے۔ آپ جتنا اس کو خالص کریں گے، پیوریفائی کر کے عمل کریں گے، اتنا وہ اللہ کے یہاں وزنی ہوگا۔ چنانچہ میرے مولا نے حق و باطل کی یہ خوبصورت وضاحت اس طرح بھی فرمائی ہے، نہج البلاغہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ الا ان الحق ثقیل مریج، حق ہمیشہ وزنی اور خوشگوار ہوتا ہے، وزنی اور خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہلکا اور بہت ناگوار ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيٌّ، زہریلا، وبا پیدا کرنے والا باطل۔ تو عمل بھی کر کے ہم کبھی کبھی باطل کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ نماز باطل ہو گئی، روزہ باطل ہو گیا، کیا مطلب؟ حق سے جب ہٹ جائے تو باطل ہے نا۔ حق کیا ہے؟ یہی ہے کہ ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھو، اللہ کی جانب سے ہے یا نہیں اس کو دیکھو۔ بعض لوگوں نے نماز میں بھی اپنی طرف سے ایڈیشن شروع کر دی ہے۔ ہم جن کو برا کہتے آئے ہیں اسی بنیاد پر کہ انہوں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا، دین میں تبدیلی کی، دین میں اضافہ کیا، دین میں کمی لائی، لعنت ان کو بھیجتے ہیں، اور خود ہم دین میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہمت کر کے کہ مولا علی کے ولایت کا اگر تشہد میں ذکر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ بابا ولایت کا انکار کرنے والا منافق ہے، نماز میں اضافہ کرنے والا بھی خائن ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ خیانت ہے اس امانت میں کہ جو آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دیا۔ ماشاءاللہ، آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنی طرف سے کریں؟ پھر یہاں وہی نا باطل حق کا سہارا لے کے آتا ہے۔ اب علی کی ولایت ہی کا سہارا لے کر اللہ کی نماز میں کھڑا بھی پیدا کرتا۔ اللہ کی نماز اللہ کی ایک امانت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بالکل اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کیا پیغمبر کے زمانے میں ایسا کچھ ہوا؟ ثابت کر دو۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، پوری دنیا پڑھے، کیونکہ پیغمبر سے ہٹ کر جو نماز ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی، اور جو نماز پیغمبر کے عین مطابق ہوگی وہی صحیح ہوگی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ معیار ہے۔ ہم لوگ حق و باطل میں اس طرح سے گڑبڑ کرنے شروع کر چکے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے، ماتمیوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے، نادانوں کو کے جذبات سے کھیلتے ہوئے یہ فتویٰ بھی صادر کر دیا حال ہی میں کہ اگر کوئی امام حسین کے غم میں کوئی زنجیر مارتا ہے اور خون بہاتا ہے تو وہ خون پاک ہے اور اس خون کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت تمہارے باپ کے گھر سے آئی ہے،
اس شریعت کو بچانے کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. اور حسین کا ماتم حق ہے, حسین کی عزاداری حق ہے, لیکن اس کو تم باطل کے لیے سہارا نہ بناؤ, غلط چیز کو رائج کرنے کے لیے جو شریعت میں نہیں ہے. خون نجس ہے, چاہے کسی کا بھی ہو, ولی خدا کا بھی خون ہو بہ جائے نجس ہے. جو معصوم نہیں ہے, معصومین کا مسئلہ جدا ہے. مجتہد ہے, مرجع ہے, اس کا بھی خون نجس ہے. چل جائے کہ کوئی بیچارہ ہم جیسا گنہگار ماتمی ہو. کیسے اس طرح کی خطرناک وبا پھیلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لوگ جذباتی ہیں اور دنیا والے جذبات سے کھیلنا جانتے ہیں. ان کے جذبات سے کھیلو, ہوشیار رہنا چاہیے. اس دور میں بہت اور مصیبت آنے والی ہے. ابھی ایک ٹیکسٹ چلا ہے اس لندن میں کہ کسی ایک خدا کے دشمن نے میسج چلایا کہ 4 مراجع نے ریسنٹلی فتویٰ دیا ہے کہ روزے کو ادا کر سکتے ہیں گرمیوں میں اگر لمبا روزہ ہے تو اس کو ادا کر سکتے ہیں. شریعت باپ کے گھر کی ہے تمہاری, جو چاہے تم کہہ. اور اس طرح کے فتنے اس دور میں گزشتہ زمانوں سے زیادہ ہوئے اور زیادہ ہونے والے ہیں. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اہل بیت نے حق کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. ہم ہوں تو صرف ہمیں کو دیکھتے رہنا, ہم سے ہی پوچھتے رہنا, ہم سے نہ ہٹنا, ہم سے اوجھل نہ ہونا, ہم سے جدا نہ ہونا. اس لیے کہ من تخلف عنہا غرق وہوا, جو کشتی نجات اہل بیت سے جدا ہو جاتا ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہنا, اور اگر ہم تمہارے درمیان میں نہ رہیں تو جو جامع اور شرائط مرجع ہے, مجتہد جامع شرائط ہے, اس کی تقلید میں رہنا, گمراہی سے بچتے رہو گے. اگر تم جدا ہو جاؤ گے گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے جاؤ. یہ حق و باطل میں ہمیں تمیز کرنے کی ضرورت ہے. بار بار حق کو پہلے سمجھیں, پھر جو حق کے مقابلے میں آئے وہ ڈیفینیٹلی باطل ہے. اس کے چہرے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے حلیے سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے خاندان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی زبان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تقریروں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حتیٰ کہ سجدوں سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ مالک کیسٹر کو میرے مولا نے کہا کہ جاؤ خوارج کے مقابلے میں, تو جا کر کے رک جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا میں ایسوں کا سر کیسے جدا کر سکتا ہوں جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں اور ان کے خیموں سے ایسی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں کہ گویا آسمانوں تک وہ آوازیں جا رہی ہیں. ایسے عبادت گزار بندوں کو کیسے میں ختم کر سکتا ہوں؟ میرے مولا نے کہا کہ یہ فخر بھی اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں ایسا حق ہوں اور معیار حق ہوں کہ ایسے بظاہر ڈھونگی عبادت گزاروں کے سر کو بھی قلم کر سکتا ہوں. اس لیے کہ جو حق کے مقابل میں آئے چاہے وہ کسی بھی روپ میں رہے وہ باطل بے شک, ماشاءاللہ, کسی بھی ڈھنگ میں ہو وہ باطل. لہذا نہ کوئی کسی کے جذبات سے کھیلے نہ آپ اسے کھیلنے دیں. شریعت اپنی جگہ پہ مسلم ہے, کوئی بات ہے مسلم ہے. یہ فتویٰ کوئی ذاکر نہیں دے سکتا ہے, یہ فتویٰ مجھ جیسا کوئی طالب علم نہیں دے سکتا ہے, بلکہ کسی مرجع کو بھی حق نہیں ہے کہ جو مسلم نجس ہے اس کو پاک کر دے, یہ جو پاک ہے اسے نجس بتا. کسی کے اختیار میں نہیں ہے. قرآن ہے, مذاق ہے قرآن, اس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کا کہ. لہٰذا میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, توجہ کرو کہ یہ فتنے کا زمانہ ہے اور فتنے مزید اور بھی پیدا ہونے والے ہیں, اس سے بھی زیادہ فتنے آنے والے ہیں. اور ہر کوئی حق کی بات کی دہائی دے گا اور بات حق کی کرے گا. کبھی مولا علی کے ولایت کا لا کر مسئلہ آپ کے سامنے رکھے گا, کبھی عزاداری کا مسئلہ لا کر, لیکن درمیان میں کوئی ایسی چیز ہوگی جو شریعت سے ٹکرائے گی, قرآن سے ٹکرائے گی, خود مولا علی سے ٹکرائے گی اور حسین سے ٹکرائے گی. جو باتیں حق ہیں اس کو اپنے سامنے رکھو اور جو اس کے مقابل میں باتیں آئیں اسے باطل سمجھ کر دور پھینکو. آخر میں 2 جملے سنا کر کے میرے مولا کے مسائل کی طرف چلتا ہوں کہ اس عظیم امام نے مصیبتیں تو جھیلی ہی ہیں, لیکن جتنی نفسانی اور روحانی مصیبتیں میرے مولا نے جھیلی ہیں کسی نے اور نہیں جھیلی. خدا کی قسم ہمارے ذہنوں میں کہ مولا امام حسین سب سے بڑے صابر امام ہیں, ہم یہی سنتے ہیں, یہی سنتے ہیں. آپ چاہیے مولا امام حسین کے لیے معصومین نے جتنی زیارت کی ہے, پڑھی ہے,
اس میں کہیں بھی مولا حسین کو سب سے بڑا صابر نہیں کہا گیا. سب سے بڑا صابر مولا حسین کو کسی نے بھی نہیں. لیکن مولا علی کی زیارت میں السلام علیکم یا اصغر الصابرین، صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے مولا علی کا صبر کیا ہے؟ جوان بیٹے کا آنکھوں کے سامنے ایریا رگڑنا شاید برداشت کے قابل ہے، لیکن حق کو اس طرح لٹتے ہوئے دیکھنا اور خاموشی اختیار کر لینا. مولا حسین یقیناً صابر ہیں، لیکن حسین کا بابا اصغر الصابرین. مسجد میں چند لوگ بیٹھ کر ایک مسئلے پر ڈسکس کر رہے تھے کہ انسان پر سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے. کہ اگر ماں ہے تو بیٹے کا اس کے سامنے دم توڑنا سب سے مصیبت کا وقت ہوتا ہے. کسی نے کہا باپ کے سامنے اگر کڑیل جوان مر جائے مصیبت کا وقت ہوتا ہے، سب سے بڑی مصیبت. یہاں تک کہ مولا علی تشریف لائے، سب نے پوچھا یا رسول یا مولا یا علی یا ابو الحسن، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان پر سب سے بڑی مصیبت کا وقت کون سا ہوتا ہے. آپ بھی اپنا خیال ظاہر فرمائیں، آپ کا اپنا نظریہ بھی آپ پیش کر دیں. ابو الحسن نے فرمایا کہ اگر مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے. اصرار کیا نہیں، فرمائیے آقا فرمائیے مولا. ایک مرتبہ میرے مولا نے سر سے امامہ اتارا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف گھور گھور کے دیکھنا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہ سننا چاہتے ہو سب سے بہت ہی کٹھن مرحلہ، سب سے بڑی مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی غیرت دار بھی ہو، خدا کا شیر بھی ہو، اور اسی خدا کی رضا کی خاطر آنکھوں کے سامنے شریک حیات پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جاتا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر سے کام لیتا جاؤ. یہ علی کا ہی کلیجہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. زینب کی میری دائی حسین نے نہیں دیکھی، عباس دیکھ نہیں سکتے تھے، علی اکبر بھی دیکھ نہیں سکتے تھے. ہاں اسی علی نام کے علی نے اس منظر کو برداشت کیا ہے. ہاں یہ علی ہے اصغر الصابرین. علی نے رسالت مآب کی رحلت کے بعد سے جو مصائب دیکھے وہ قابل بیان نہیں ہے، وہ مظاہر کہیں نظر نہیں آتے ہیں. اب ذرا سوچئے تو صحیح، سلیمان کو اللہ نے تھوڑی سی حکومت دی، لیکن جب پتا چلا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور حکومت کر رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکے. کلیجہ علی کا دیکھو، 25 سال تک علی گوشہ نشینی کی زندگی گزارا. رسول اسلام جب تک ہے ہر میدان میں علی آگے آگے ہے، ہر فیصلے میں علی کی رائے لی جاتی ہے، ہر مرحلے میں علی سے مشورہ ہوتا ہے. علی ہر فیصلے میں برابر کے رسول اللہ کے ساتھ شریک ہے. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، علی کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ علی پر جو مصائب نفسیاتی طور پر کھائے گئے کس طرح کے تھے. اسی لیے مولا آخری ایام میں لکھا جاتا ہے کہ کوفے کے باہر کنویں میں جا کر اپنے سر کو ڈال دیتے تھے اور اپنا حال دل بیان کر کے گریہ فرماتے. ہاں جب تک سیدہ تھی علی کو ڈھارس تھی، علی کو سہارا تھی. یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ کو قبر میں اتار رہے تھے تو مولا علی نے مرثیہ پڑھا تھا. اس مرثیہ کا ایک جملہ یہ تھا کہ اے رسول زادی، اپنے بابا سے ملنے کے لیے تو تم چل بسی، علی کو بے سہارا کر گئی. علی کو اپنے اس درد دل کے لیے تنہا چھوڑ
मुस्तवरा बिल काबा, उसके पीछे बहुत लंबी दास्तान है। 25 साल, फिर वो 5 साल, 30 साल की अली की मजलूमियत है, और उस मजलूमियत में अली बार बार अपने मिशन को तमाम करके लिकाउल्लाह की मंजिल पर जाना चाहते हैं। वो जब वक्त करीब आ जाता है तो कि अब मैं कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। आज़ादारो, अली ने तो ऐलान कर दिया, फुस्तवरा बिल काबा। जब फर्क मुबारक पर ज़रबत लगी, लेकिन आसमान से निदा आई, अला क़द क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन सय्यद वसी रसूल व सय्यदुल वसीयीन वसी रसूलिल मुस्तफा इन हदमत अरकानुल हुदा। अरे अरकाने हिदायत ढा दिए गए। अली के सर पे ज़रबत नहीं है, बल्कि इस्लाम के सर पे ज़रबत है। हाँ ज़ादारो, कल आपने मसाइब का एक हिस्सा सुना कि मेरे मौला को घर तक पहुंचा दिया गया। अब सुनिएगा, घर में ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, बाबा पर गिरिया खुदा है, हसनैन करीब है, बाबा पर रो रहे हैं। तबीब को इमाम हसन ने बुलाया, बाबा के सर पर जो जख्म आया है उसका अगर इलाज मुमकिन है तो करो। एक मर्तबा तबीब ने मुआयना किया, उसके बाद कहा, मौला वसीयत फरमा दीजिएगा, अब इस जख्म के बाद बचना मुमकिन ही नहीं है कि ज़ाहिर सारे बदन में सरायत कर गया है। हाज़ादारो, जब इमाम हसन ने कहा, तबीब जरा बाबा की इस हालत पर कोई ना कोई ऐसी तजवीज़ दे कि मेरे बाबा के दर्द में कमी आए, इसलिए कि बाबा एक लम्हे के लिए भी आराम से नहीं लेट रहे हैं, तड़पते जा रहे हैं। कुछ आराम से, कुछ आराम का सामान मुहैया कर दे। का बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मौला थोड़ा सा दूध पीते रहेंगे तो दर्द का एहसास कम होता रहेगा। नहीं मालूम कि यह खबर कैसे कूफे वालों तक पहुँच गई। तारीख में मिलता है कि कुछ ही अरसे के बाद जब बैत शरफ से बाहर इमाम हसन आए तो क्या देखा कि कूफे वालों के बच्चे सब लंबी बनाए हुए, हर एक ने दूध का कासा लिया हुआ है। दूध के कासे के साथ हर कोई कह रहा है, हम अपने मौला को दूध पेश करने के लिए आए, मौला को दूध पेश करने के लिए आए। मैं कहता हूँ आका, दुनिया अभी भी इतना नहीं बिगड़ी है, कूफे के ये बच्चे आपको दूध पेश कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को करबला के मैदान में कोई पानी भी देने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला की सदाएं बुलंद करेंगे, कोई उन बच्चों को पानी पिलाने वाला भी ना होगा। हाँ ज़ादारो, मौला की शहादत का वक्त करीब आता है, वसीयतों का आगाज हो जाता है। एक वसीयत की तरफ इशारा करके मैं अगले मसाइब को अगली मजलिसों के लिए छोड़ देता हूँ। बस एक वसीयत के एक अहम गोशे का आपके सामने जिक्र करूंगा। हर एक को मेरे मौला ने इमाम हसन के हाथ में उसका हाथ दिया, हर एक से वसीयत की कि मेरे बाद मेरा बेटा हसन इमाम है, तुम उसकी इताअत करना, तुम उसकी इत्तबा करना, उसकी नाफरमानी ना करना। एक मर्तबा सबकी वसीयत हो गई, सबसे मुतालिक बातें हो गई। एक बहुत ही नौजवान बच्चा बेचैनी से कभी मौला की तरफ देख रहा है, कभी अपनी माँ की तरफ देख रहा है, तड़पता हुआ, कभी बाबा को देख रहा है, कभी अपनी माँ को देख रहा है। समझ गए होंगे कि वो कौन बच्चा है। हाँ, उम्मुल बनीन ने कहा, लाल मेरे इतने बेचैन क्यों हो?
करना जब तक जिंदा रहोगे मेरे बेटे हुसैन पर एक पत्थर भी नहीं आएगा, एक तीर भी नहीं आएगा। खुशी खुशी अब्बास ने वादा किया, बाबा मेरे मौला हुसैन पर जब तक जिंदा रहूंगा कोई पत्थर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। हाँ आज़ादारो, करबला में अब्बास ने वादे को पूरा किया, शान कलम हो गए, हुसैन पर एक तीर नहीं आया, बाजू कट गए, एक पत्थर नहीं आया। मैं कहूँगा अब्बास तुमने तो वफात पूरी कर दी, लेकिन जरा देखो असरे आशूर, पत्थर भी हुसैन पर आ रहे हैं, तीर भी हुसैन पर आ रहे हैं। अल्लाह लानतुल्लाह। मतलब